اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ٹیچر مس فرح جمیل۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم باب نمبر 2 کا ٹاپک اسلام میں عبادت کا تصور پڑھیں گے، جو صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہمارا جاننا ضروری ہے کہ عبادات کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو چیپٹر تھا اس میں کیا پڑھا تھا؟ ایمانیات۔ ایمانیات یعنی ایمان رکھنا، یقین رکھنا، بھروسہ رکھنا، کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اور اللہ تعالیٰ پر کیا بھروسہ رکھنا؟ کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہی اس کا خالق و مالک ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو لفظ عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ بچوں، عبادت کا مطلب بندگی ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے۔ عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، اور عبد کا مطلب غلام اور بندہ، یعنی جس طرح غلام اپنے آقا کا تابع و فرما بردار ہوتا ہے، اسی طرح بندہ بھی اپنے حقیقی آقا یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر معاملے میں اطاعت گزار ہو۔ یعنی بچوں، عبادت کا مطلب بندگی ہے، یعنی اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ انتہائی درجے کی عاجزی، چاہے وہ مال سے ہو، چاہے وہ دل سے ہو۔ بچوں، عبادت ایک جامع لفظ ہے، یعنی اس میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اب چاہے وہ ہم زبان سے کریں، اپنے عمل کے ذریعے کریں، یا اپنے ظاہر و باطن میں کریں۔ جیسے کہ اپنی زبان سے کیے گئے ذکر کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ جیسے ہم ذکر الہی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح ہمارا عمل، یعنی کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، یعنی ہم عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر اپنے ظاہر و باطن سے عبادت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تمام چیزیں عبادت میں آ جاتی ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، وہ عابد کہلاتا ہے۔ عابد کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کے کیا معنی ہے؟ غلام اور بندہ۔ بچوں، مقصد حیات کیا ہے؟ حیات کے کیا معنی ہے؟ زندگی۔ اور مقصد یعنی کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا؟ اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے بندوں کو زندگی عطا فرمائی، بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی مہیا کی۔ ان کے ساتھ ساتھ اس کو رشد و ہدایت کا انتظام بھی فرمایا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے اس حقیقی محسن کا ہر حکم مانا جائے، اس کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا کس لیے ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اور اس بات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بچوں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی بچوں، اس آیت سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں انسانوں کو یعنی اپنی مخلوقات کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی، اور اس زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اگر ہم اندازہ لگائیں تو بھی حساب لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اپنے باڈی پارٹس دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، ہاتھ پاؤں دیے کام کرنے کے لیے اور چلنے کے لیے۔ اگر بچوں یہ نعمتیں نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی تو کیا ہم زندہ رہ پاتے؟ تو بچوں، ہم زندگی تو گزار رہے ہوتے، لیکن احساس کمتری کا شکار ہوتے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام باڈی پارٹس صحیح سلامت دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ جیسی نعمت عطا کی، جو ہمارا ہر وقت خیال رکھتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ کی ایک مدر آپ کو کتنی محبت کرتی ہیں، لیکن 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے ظاہر اور باطن میں بھی۔ بچوں، اب ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے۔ اسلام میں عبادت محض چند مذہبی رسومات کو پورا کر لینے کا نام نہیں، بلکہ زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق کرنے کا نام عبادت ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اسلام کا تصور عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر الہی اور تلاوت قرآن تک محدود نہیں، بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہی عبادت ہے۔ یعنی بچوں، صرف عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ نماز ادا کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، روزہ رکھ لیں، حج ادا کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، بلکہ زندگی، آپ کی پوری زندگی اور اس میں کیے جانے والے تمام اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں۔ یعنی پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام اعمال، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول نے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچایا اس کے مطابق ہو۔ اور بچوں، اسلام ہی وہ ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ان قوانین کے تحت گزاری ہوئی تمام زندگی ہی عبادت ہے۔ یعنی کہ ہم اگر اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، قرآن مجید میں جو کچھ ارشاد فرما دیا اور جو کچھ ہمارے نبی نے ہمیں عمل کر کے دکھا دیا، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو پھر بچوں ہم نے اپنی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ تو بچوں، کیا کہا گیا؟ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو محبوب حقیقی مانا جائے، صرف اسی کے سامنے جھکا جائے، دعائیں اسی سے مانگی جائیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کیا جائے، مصیبت میں صبر کیا جائے، اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی جائے اور اسی کی رحمت کا طلبگار رہا جائے۔ اور بچوں، نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت سمجھا جائے۔ یعنی کہ بچوں، اسٹوڈنٹس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا اور جو کچھ بھی حکم دیا ہمیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا۔ انبیاء خود سے کوئی بھی چیز نہیں کہتے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے تو وہ پیغام وہ انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی ہی بات ہوتی ہے۔ تو ہمیں نہ صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور یہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اور بچوں، تمام لوگوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، اپنے ارادوں، خواہشات اور دیگر تمام اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تابع بنایا جائے، والدین کی خدمت کی جائے، اولاد کی تربیت اسلامی طریقوں سے کی جائے، رشتہ داروں، پڑوسیوں، مسافروں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق ادا کیے جائیں، تمام انسانوں سے اچھا سلوک کیا جائے، رزق حلال کمایا جائے، حرام کمائی اور حرام کاموں سے اجتناب کیا جائے، تمام اخلاقی خوبیوں یعنی سچائی، دیانتداری، ایفائے عہد وغیرہ کو اپنایا جائے، تمام برائیوں مثلاً غیبت، جھوٹ، چغلی، بہتان، عیب جوئی، بدگمانی وغیرہ سے بچا جائے، جو کہ ہم آج کل کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ برائیوں سے اور برے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے، تو ہی ہم صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف اور احسان کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ نیکی کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور برائیوں سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جہاد کا فرض ادا کیا جائے، غرض ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر طریقہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو یہ عبادت ہے۔ اور بچوں، جہاں تک نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا تعلق ہے تو یہ وہ خصوصی عبادات ہیں جن کی خاص طور پر تاکید کی جاتی ہے۔ یعنی کہ بچوں، ہم یہ کریں گے تو پھر ہم اپنی زندگی اور اس میں جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، اور پھر یہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی۔ بچوں، اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ برائیوں کا مرکز بن چکا ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف کیا ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں عبادت کے تصور کو محدود کر لیا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج ادا کر لیا تو ہماری عبادت مکمل ہو گئی، لیکن بچوں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو یہی عبادت ہے۔ تو بچوں، ہمیں کیا چاہیے؟ آج کے بعد اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں، تاکہ ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے اور ہماری دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ بچوں، آج کا ہمارا یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے، عبادات۔ اگلے سبق میں ہم ایکسرسائز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔